آج میں آپ کو ایک ایسے ہی واقعہ پہ بتاتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کا جو سلوک کرتا ہے وہ بہت بہت عام انسانوں سے تو بہت بڑھ کے ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہم خدا تعالیٰ یہ نہیں کہ ہم سے صرف غصہ کرتا ہے یا ہمیں سزائیں اس کی ہیں، اس کا پیار بھی بہت وسیع ہے اور بہت اپنے بندوں سے وہ خیال رکھنے والا ہے، بلکہ ہماری کوتاہیاں جلدی معاف کر دیتا ہے، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کو ہمیں جلدی معافی دے دیتا ہے، لیکن جو نیکیاں کرتے ہیں اس کا 10 گنا اجر ہمیں زیادہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم میرے پاس 1 قدم آؤ، میں تمہارے پاس 10 قدم آؤں گا، تم میرے پاس چل کے آؤ، میں تمہارے پاس دوڑ کے آؤں گا۔ تو وہ اتنا اس کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کے بڑے فضل بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو دوسرے بندے نیکیاں کرتے ہیں اس کو وہ کبھی بھولتا نہیں ہے اور کبھی وہ بندوں کو ان ریوارڈڈ نہیں رکھتا۔ تو اس سے متعلق مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ حیدرآباد دکن شاید انڈیا کے علاقہ تھا، تو وہاں ان دنوں یہ حجام ہوتے تھے، جو موبائل حجام، جو اپنی ایک کرسی اور شیشہ رکھ کے تو اکثر اپنی چیزوں کو شروع کر لیتے تھے، اکثر اپنے وہ کر لیتے تھے، مطلب جب کسی کی جو بھی حجامت کرنی ہو کچھ بھی ہو، لیکن اس کا یہ تھا کہ اپنا کرسی بچھائی، شیشہ لگایا، جو بھی آیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے دوران کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو بغیر کسی سوچ کے کہ وہ کس مسلک سے، کون سا کیا عقیدہ ہے، کیا ہے، کس مذہب سے تعلق ہے، جنازے کا پتہ لگتا تھا تو ہر ایک کا جنازہ پڑھنے کے لیے وہ فوراً تیار ہو جاتا تھا اور جنازے کے لیے چل پڑتا تھا۔ یہ اس کی بہت بڑی خوبی تھی کہ تو وہ اپنے سب کام چھوڑ کے اوپر چادر ڈالتا تھا اپنے بزنس پہ اور چل پڑتا تھا۔ تو اللہ کی قدرت کو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو انہی دنوں ایک حکیم صاحب بھی ہوتے تھے جو اس علاقے کے بڑے مشہور و معروف حکیم تھے، تو ان کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ تو جنازہ گاہ میں ان کے جنازے کا اعلان تھا، لوگ بھاگ کے ان کے جنازے پہ پہنچ رہے تھے۔ تو ان کا جنازہ ہوا تو عین اسی ٹائم پہ اس کا جنازہ بھی وہاں پہنچا، اور جو لوگ ابھی حکیم صاحب کے جنازے پہ بھی نہیں پہنچ سکے تھے تو وہ لوگ اس کے جنازے میں بھی شامل ہو گئے، اور اس کا اتنا بڑا جنازہ تھا کہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کی تاریخ میں بہت بڑا جنازہ تھا، اور وہ ایک عام سا حجام تھا۔ ویسے کس نے اس کے لیے اتنے بڑے اس کا جنازہ کسی نے پڑھنا تھا؟ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ میاں نے کیسے حالات پیدا کر دیے کہ اس کا جنازہ تیار ہو گیا، اور حکیم صاحب بھی فوت ہو گئے تو لوگ اکٹھے حکیم صاحب کے لیے ہوئے، لیکن اس میں اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا، اور جب تک وہ پہنچے حکیم صاحب کا جنازہ تو پہلے ہو گیا۔ جو لوگ ان کے جنازے پہ بھی نہیں پہنچ سکے تھے وہ بھی اس کے جنازے میں شامل ہو گئے، اور اس کا جنازہ حکیم صاحب سے بھی بڑا ہو گیا۔ تو یہ کہانی سنانے کا مجھے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حسن سلوک کا بڑی لاج رکھتا ہے اور بہت پیار کا سلوک کرتا ہے اور بہت ریوارڈ دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو یہ میرا آج کا چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنے کا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنے بندوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک کریں گے تو وہ کبھی آپ کو اس کا ان ریوارڈڈ نہیں رکھے گا، وہ ضرور ایسا اجر دے گا اور ایسا کرے گا جو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں۔